اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے تجوید میں قلقلے کے بارے میں۔ آخر تجوید میں قلقلہ کیا ہے؟ تجوید کی سائنس میں قلقلہ ایک اہم اصول ہے جو قرآن کی تلاوت کے دوران تلفظ کے اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ قلقلہ عربی لفظ قلقلہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گونج۔ یہ ایک منفرد آواز کو ظاہر کرتا ہے جو مخصوص حروف کے بولے جانے پر گونج یا جھٹکے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اس انداز میں تلفظ سے حروف واضح اور صاف بولے جاتے ہیں، چاہے یہ لفظ کے درمیان میں آئیں یا آخر میں ہوں۔ اگر حروف قلقلہ پر جزم ساکن ہو تو آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، جیسے دوہری آواز ہو تب ہی ان کی ادائیگی درست ہوتی ہے۔ اب ہم حروف جان لیتے ہیں، وہ کون سے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ ہے کتب جدن۔ یہ حروف جب عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور لفظ جڑے ہوئے ہوں اور ان پر ساکن ہو تو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر بھی یہ حروف آ جائیں وہاں قلقلہ نہیں ہوگا، یعنی جب ان پر حرکت آتی ہے تو ان پر قلقلہ نہیں ہوگا، لیکن جب یہ ساکن یا جزم ہو تو وہاں آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، یعنی قلقلہ ہوتا ہے۔ ان اصولوں کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی مخصوص تلفظ اور گرامر کی خصوصیات کو برقرار رکھنا ہے تاکہ اس کی اصل معنی میں کوئی بگاڑ نہ آئے۔ اب بات کر لیتے ہیں قلقلے کے حروف کے بارے میں۔ قلقلے کا مطلب ہے جھٹکا۔ تجوید میں قلقلے کا مطلب ہے ان 5 حروف کے ساتھ مخصوص انداز میں آواز نکالنا، تو اسے قلقلے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ واضح ہو اور دوسرے حرف میں جذب نہ ہو۔ قلقلے کی اقسام اب دیکھ لیتے ہیں۔ قلقلہ کی شدت اور گونج کے لحاظ سے تجوید میں اسے 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا، یعنی 3 اقسام میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پہلی قسم ہے قلقلہ صغریٰ، دوسری قسم ہے قلقلہ اکبر اور تیسری قسم ہے قلقلہ کبریٰ۔ قلقلہ صغریٰ سب سے ہلکا قلقلہ ہے اور قلقلہ وسطیٰ درمیانہ قلقلہ ہے اور قلقلہ کبریٰ جو ہے سب سے مضبوط قلقلہ ہے۔ اب قلقلہ صغریٰ کو دیکھ لیتے ہیں۔ قلقلہ جب ساکن قلقلہ ہو تب اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اس کے درمیان میں آئے تو اسے ہلکی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے فوسطنا میں تو۔ اب دوسرے قلقلے قسم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ قلقلہ کبریٰ جو ہے بڑا قلقلہ، یہ تب استعمال ہوتا ہے جب قلقلے میں حرف لفظ کے آخر میں ہو اور وقف کی حالت میں ہو تو گونج زیادہ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ خلق، اس میں خلق میں قاف ہے جیسے۔ قلقلہ اکبر یہ قلقلے کی تیسری قسم ہے، یہ سب سے زیادہ مضبوط قلقلہ ہے۔ جب اس کو تب استعمال کرتے ہیں جب قلقلہ حرف کے آخر میں یا پھر اس پر شد ہو تو آواز سب سے زیادہ گونجدار ہوتی ہے، جیسے وَتَب۔ اب وَتَب میں با وہ لفظ ہے جس میں سب سے زیادہ گونج ادا ہو رہی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں قرآن میں قلقلہ کی مثالیں جو ہیں۔ قرآن میں قلقلہ کے اصول کا اطلاق بہت ہی جگہوں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں قل، اب یہ جو قل ہے اس میں قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، قلقلہ صغریٰ، اس کو قلقلہ صغریٰ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ اب سورہ لہب میں دیکھ لیتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب اس میں جو وتب ہے اس کے با کے اوپر قلقلہ اکبر ہو رہا ہے، اس کو قلقلہ اکبر کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ یہ لفظ کے آخر میں
اس کے آخر میں شد ہے۔ قلقلہ کو سمجھنا تجوید کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے جس سے قرآن کی درست اور خوبصورت تلاوت ممکن ہوتی ہے۔ قلقلہ کے حروف قاف، طا، با، جیم، دال کے صحیح تلفظ پر توجہ دے کر قرآن کی تلاوت کو مزید خوبصورت اور معنی اور واضح رکھا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔